امیر تیمور ایک ایسی ہستی ہے جس نے تاریخ دانوں کو پچھلے 600 سالوں سے حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ امیر تیمور کے کارنامے اور فتوحات بہت ہی قابل ذکر ہیں۔ وہیں پر ان پر قتل و غارت اور سفاکی کے الزامات بھی عائد ہیں۔ امیر تیمور، جن کو تیمور لنگ اور مغرب میں تیمور لنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مغرب نے ان کو ارتھ شیکر کا لقب دیا ہے، یعنی کہ دنیا کو ہلا ڈالنے والا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب امیر تیمور اپنے لشکر کے ساتھ چلتا تھا تو اس لشکر کے قدموں کی آوازیں کئی کئی میل دور تک سنائی دیتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ بہت ہی کم عرصے میں امیر تیمور نے دنیا میں بہت بڑی تباہی برپا کر دی۔ امیر تیمور اور اس کے لشکر نے تقریباً 2 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، جو کہ اس وقت دنیا کی آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ امیر تیمور کا شمار چنگیز خان اور سکندر اعظم جیسے بڑے بڑے عظیم بہادر اور جنگجوؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر امیر تیمور چنگیز خان کی طرح کسی قبیلے کے سردار یا سکندر اعظم کی طرح کسی بادشاہ کے بیٹے نہ تھے۔ امیر تیمور کے والد ازبکستان کے ایک شہر میں چھوٹے سے زمیندار تھے۔ ان کے والد بہت ہی نیک اور دیندار انسان تھے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ امیر تیمور 1336 میں ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ امیر تیمور بہت ہی ذہین اور ہونہار بچے تھے، اس لیے 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ امیر تیمور پیدائشی طور پر معذور تھے اور ان کی دائیں ٹانگ میں کچھ پرابلم تھا، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے نہیں چل پاتے تھے اور لنگڑا کر چلتے تھے۔ امیر تیمور قبیلہ برلا سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے کا شجرہ نسب مغلوں سے جا کر ملتا تھا۔ اپنی جوانی کے شروعات کے دور میں امیر تیمور امیر قزغن کے سپاہیوں میں شامل ہوئے اور اپنی ہونہاری اور بہادری کی وجہ سے امیر قزغن کو بہت بھائے اور اس نے اپنی پوتی کی شادی امیر تیمور سے کر دی۔ امیر قزغن کے مرنے کے بعد امیر تیمور اپنی ہونہاری اور چالاکی کی وجہ سے امیر قزغن کی کرسی پر بیٹھے اور سمرقند کے بادشاہ بنے۔ اس کے بعد امیر تیمور ہونے والی جنگوں میں بہت ہی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست سے دوچار کرتے اور بہت سی جنگیں جس میں شکست یقینی تھی اس کو اپنی فتح میں تبدیل کیا۔ انہی فتوحات کی وجہ سے تاتاریوں نے امیر تیمور کو اپنا لیڈر مان کر ان کو امیر کا لقب دیا۔ یہ لقب ملتے ہی امیر تیمور نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس مقصد کی شروعات سب سے پہلے افغانستان کے شہر ہرات کی فتح سے ہوئی۔ اس کے بعد امیر تیمور نے اپنے قریبی دوست کو روس پر چڑھائی کرنے کے لیے ماسکو بھیجا اور یہ امیر تیمور کی خواہشات پر پورا اترا اور اس نے ماسکو کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا نام توقت مشق تھا اور پھر 4 سال بعد اسی توقت مشق نے امیر تیمور کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کے جواب میں امیر تیمور نے توقت مشق کے علاقے میں گھس کر اس کو عبرتناک شکست دی اور اس جنگ میں اتنا خون بہایا کہ گھوڑوں کے سم خون سے لت پت تھے۔ اس کے بعد امیر تیمور نے ایران، عراق، کاغستان اور اس کے آس پاس کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ امیر تیمور کی فوج میں ہر قبیلے اور نسل کے لوگ تھے، مگر امیر تیمور کی اپنی فوج پر اتنی گرفت تھی کہ وہ امیر تیمور کے حکم کے بغیر ہل بھی نہ سکتے تھے۔ جو بھی اس وقت امیر تیمور کے خلاف بغاوت کرتا اس کو اسی وقت عبرتناک شکست دے کر کچل دیا جاتا۔ چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کرنے کے بعد امیر تیمور کی نظر اب بڑی ریاستوں پر پڑی اور اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس نے 1396 میں ہندوستان پر حملے کیے اور اس کے کئی علاقے فتح کر لیے اور پھر یوں ہی فتوحات کرتے کرتے وہ ہندوستان کے مرکز دہلی تک جا پہنچے اور وہاں پر ناصر الدین تغلق کو شکست دی اور اس کے بعد پورے دہلی کو خون میں نہلا دیا اور جتنے آدمی قتل کر سکتے تھے قتل کیے اور اس کے بعد باقی سب کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر یوں ہی امیر تیمور آگے بڑھتے چلے گئے اور دنیا کو فتح کرتے چلے گئے۔ امیر تیمور جس بھی علاقے کو فتح کرتے اس کو خون میں ڈبا دیتے اور وہاں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتے تھے۔